السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ ہم نے پچھلی بار 2 سوالوں کے جواب ہم نے پورے کر لیے تھے، کیا نبی کے صدقے طفیل میں یہ دنیا بنی ہے نہیں بنی ہے، اور دوسرا ہمارا سوال تھا کیا نبی کے صدقے طفیل میں مانگنا دعا مانگنا جائز ہے یا نہیں جائز ہے۔ یہ 2 سوال کے جواب ہم نے مکمل کر لیے تھے۔ اب ہم آتے ہیں تیسرے سوال پہ، کیا اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور کے نام کا کھانا جائز ہے؟ کیا اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور کے نام کا کھانا جائز ہے؟ سب سے پہلے نمبر 1 پہ آتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا نبی کے نام کا کھانا جائز ہے؟ صحابی کے نام کا کھانا جائز ہے؟ ولی اولیاء ولی اللہ کے نام کا کھانا جائز ہے یا نہیں ہے؟ تو اس کو ہم قرآن کے ذریعے سے دیکھیں گے کہ قرآن میں کیا بتایا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، چلیے تو سب سے پہلے ہم دلیل دیکھیں گے سورہ بقرہ آیت نمبر 173۔ تو سورہ بقرہ آیت نمبر 173 میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں دیکھ لیتے ہیں، ابھی فوراً آ جاتی ہے 173۔ تو یہ 173 نمبر کی آیت کہتی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ ان اللہ غفور الرحیم۔ پھر سے پڑھ لیتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ ان اللہ غفور الرحیم۔ اللہ نے تم پر مرا ہوا جانور، خون، سور کا گوشت اور جس چیز پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا جائے حرام کر دیا ہے، ہاں جو لاچار ہو جائے بشرطے کہ اللہ کی نافرمانی نہ کرے اور حد سے ضرورت سے باہر نہ نکل جائے، اس پر کچھ گناہ نہیں، بے شک اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ تو کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اس نے حرام کر دیا ہے تم پر کیا؟ مرا ہوا جانور، خون جس کو لہو بھی کہتے ہیں بلڈ، اور تیسرا خنزیر کا گوشت، اور چوتھی جو بات اللہ تعالیٰ نے فرما رہی بہت ہی اہم ہے، جس چیز پر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام آ جائے وہ حرام ہے، یعنی کہ اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور کا نام۔ اب لوگ کہیں گے کہ نبی کے نام کا بھی آ جائے تو بھی حرام ہے، ولی اللہ کے نام کا، صحابہ کے نام کا، وہ بھی حرام ہے؟ جی ہاں، بالکل حرام ہے۔ وہ اس لیے کیونکہ اللہ تعالیٰ چوتھی بات میں فرما رہا ہے میرے نام کے علاوہ کسی اور کا نام نہیں آنا چاہیے، یعنی کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہیں غوث پاک کی نعت چل رہی ہے، کبھی امام جعفر کے نام کے کنڈا کھیر پوری چل رہی ہے، کہیں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کا شربت چل رہا ہے، علی رضی اللہ تعالیٰ کے نام پہ کھچڑا چل رہا ہے، تو یہ سب چیزیں حرام ہے۔ وہ کیوں حرام ہے؟ وہ اس لیے کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کا بھی نام آیا ہے۔ اب ہم یہ سوچتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اتنی بڑی ہستی ہیں، ان کا نام آئے گا تو ان کے نام کا کھانا کیوں حرام ہے؟ وہ اس لیے کیونکہ اللہ کی ذات پاک ہے، برتر ہے، ٹھیک ہے، اور جو اللہ تعالیٰ جو منع کر رہے ہیں میرے نام کے علاوہ کسی اور کے نام کا کھانا، وہ اس لیے منع کر رہے ہیں کہ جب تم میری عبادت کرتے ہو اور مجھ سے مدد مانگتے ہو تو کھانا بھی آپ کو میرے نام کا ہی پڑے گا، اور میرے نام کے علاوہ کسی اور کے نام کا آپ نہیں کھا سکتے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، اناج ہے، بسم اللہ بول کے کھا لو، تو بسم اللہ بول کے تو بھائی آپ شراب بھی پی سکتے ہو، سگریٹ بھی پی سکتے ہو، اور خنزیر کا گوشت بھی کھا لو، مرا ہوا گوشت بھی آپ بسم اللہ بول کے کھا سکتے ہو؟ نہیں کھا سکتے، ہے نا؟ تو ذرا سوچئے، غور کریے، نبی کے نام کا بھی کھانا حرام ہے، صحابہ کے نام کا بھی کھانا حرام ہے، اور جتنے بھی ولی اللہ ہے ان کے نام کا بھی آپ نہیں کھا سکتے۔ وہ اس لیے نہیں کھا سکتے کیونکہ اللہ نے ہم کو منع کیا ہے، اس لیے، ٹھیک ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، اگر جو مجبور ہو، لاچار ہو، بے بس ہو، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 دن سے زیادہ کسی کے یہاں فاقہ ہے اور اس کو کچھ بھی کھانے کو نہیں ہے، جنگل میں ہے، بیابان میں ہے، اور کچھ بھی کھانے کو نہیں ہے، تو اس حالت میں وہ حرام بھی جائز، یعنی خنزیر کا گوشت بھی کھا سکتا ہے، اور
اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور کے نام کا بھی کھا سکتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ جو حد سے نہ بڑھے، یعنی کہ مجھے زندہ رہنے کے لیے جتنا کھانا ہے اتنا میں کھا لوں اور پھر اس سے زیادہ تجاوز نہ کروں، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں بخشنے والا مہربان ہوں اور قدردان ہوں اور رحم کرنے والا ہوں۔ تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ ہمیں اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام کھانا جائز نہیں ہے۔ میں نے اتنے سال ہو گئے، میری پوری عمر نکل گئی، میں نے آج تک کوئی بھی پنڈال ایسا نہیں دیکھا جہاں پہ فی سبیل اللہ کھانا کھلایا جا رہا ہو۔ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی کے نام کا کھلا رہا ہے۔ فی سبیل اللہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ کے نام پہ کھلا رہا، اللہ کے نام پہ کھلانا۔ کبھی میں نے کوئی بورڈ نہیں دیکھا، کوئی پنڈال ایسا نہیں دیکھا جہاں کوئی کہہ رہا ہو یا کوئی بلا رہا ہو آئیے اللہ کے نام پہ کھا کے جائیے۔ سب جو کر رہے ہیں کیا کر رہے ہیں؟ نبی کے نام پہ کھلا رہے ہیں، علی کے نام پہ کھلا رہے ہیں، صحابہ کے نام پہ کھلا رہے ہیں، ولی اللہ کے نام پہ کھلا رہے ہیں، جو بھی مشہور ولی اللہ ہیں ان کے نام پہ کھلا رہے ہیں۔ کبھی چھٹی کے نام پہ، کبھی 40ویں کے نام پہ، کبھی 10ویں کے نام پہ۔ تو یہ سب نہیں چلے گا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب کام نہیں کیے تو ہم بھی یہ سب کام نہیں کر سکتے، ہمیں قرآن کے مطابق عمل کرنا پڑے گا۔ چلیے اب آئیے دیکھتے ہیں دوسری دلیل۔ یہ تو پہلی دلیل ہوگی، سورہ مائدہ آیت نمبر 3۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں وہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیحۃ وما اکل السبوع الا ما ذکیتم وما ذبح علی النصب وان تستقسموا بالازلام ذلکم فسق الیوم یئیس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوہم واخشون الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا فمن اضطر فی مخمصۃ غیر متجانف لإثم فإن اللہ غفور رحیم۔ اور آئیے ترجمہ دیکھ لیتے ہیں اس کا۔ تم پر مرا ہوا جانور اور خون اور سور کا گوشت اور جس چیز پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا جائے، اور جو جانور گلا گھونٹ کر مر جائے، اور جو چوٹ لگ کر مر جائے، اور جو گر کر مر جائے، اور جو سینگ لگ کر مر جائے، یا یہ سب حرام ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ جو ہم نے سورہ بقرہ آیت نمبر 173 دیکھی تھی، آلموسٹ سیم ہے یہ۔ اللہ تعالیٰ ادھر بھی 4 چیزوں کا ذکر کر رہا ہے۔ ہم نے تم پر حرام کر دیا مردار جانور، خون، خنزیر کا گوشت، اور جس چیز پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام آ جائے وہ حرام ہے نا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ یہ بھی فرما رہا ہے کہ کون کون سے جانور کس طرح سے مر جاتے ہیں ان کا کھانا بھی جائز نہیں ہے۔ جیسے کہ جو جانور گلا گھونٹ کر مر جائے، چوٹ لگ کر مر جائے، اور جو گر کر مر جائے، اور جو سینگ لگ کر مر جائے، یہ سب حرام ہے۔ اور وہ جانور بھی جس کو درندے پھاڑ کھائیں، مگر جس کو تم مرنے سے پہلے ذبح کر لو، یعنی اس کی موت نہیں ہے، اس کی سانسیں ابھی چل رہی ہے، بیمار ہے یا چوٹ لگا ہے، اگر تم اس کو ذبح کر لیتے ہو تو وہ تمہارے لیے حلال ہو جائے گا، حرام نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کو کیا فرما رہے ہیں؟ وہ جانور بھی جو پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مگر جس کو تم مرنے سے پہلے ذبح کر لو، اور وہ جانور بھی جو تھان پر ذبح کیا جائے، اور یہ بھی کہ پاسوں سے قسمت معلوم کرو، یہ سب گناہ کے کام ہیں۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں یہاں پہ؟ جو جاتے ہیں نا آستھانوں پر، آستھان کیا ہے؟ قبروں پر، یا کوئی دیوی دیوتا کے نام پر، یا کوئی پاسے، یعنی کہ جوا پاسے کرنے کے لیے کہ بھائی دیکھ میں ایک دوسرے سے لڑاتے ہیں، مرغا مرغا لڑتا ہے، یا بکرا لڑ رہا ہے، تو اس میں وہ ہوتا ہے جو بھی مر جائے، ہے نا۔ تو یہ سب اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ سب گناہ کے کام ہیں، اس سے بچو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ
گناہ کے کام، یہ سب گناہ کے کام ہیں۔ آج انکار کرنے والے یعنی کہ کافر لوگ جو انکار کرتے ہیں اللہ کا اور رسول کا، آخرت کے دن کا، مرنے کے بعد کی زندگی کا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے آج انکار کرنے والے کافر تمہارے دین سے نا امید ہو گئے ہیں، تو ان سے مت ڈرو اور مجھے سے ڈرتے رہو، یعنی اللہ سے ڈرتے رہو۔ اور آج ہم نے تمہارے لیے تمہارے دین کامل کر دیا، یعنی اسلام آج مکمل کر دیا ہے اور اپنی نعمتیں تم پر پوری کر دی، اور تمہارے لیے اسلام کو دین پسند کیا ہے، یعنی اسلام کو دین پسند کیا، یعنی اسلام کو زندگی گزارنے کا طریقہ تمہارے لیے اللہ نے پسند کیا ہے۔ تو تم جو شخص بھوک میں لاچار ہو جائے بشرطے کہ گناہ کی طرف مائل نہ ہو تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ پھر سے آخر میں اللہ تعالیٰ نے وہی بات کہی، جو مجبور ہو جائے، جس کے پاس کھانے کو بالکل نہ ہو اور وہ مرنے کی کگار پر ہو، تو وہ اس کے پاس کچھ حلال کھانا نہ ہو، لیکن اگر کوئی حرام چیز ہو جس کو اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، لیکن کہ اس کو زندہ رہنے کے لیے اتنا کھا لے کہ جتنا اس کی زندگی بچ سکتی ہے، تو اتنا کھا لے، تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ تو امید ہے آپ کو یہ بات سمجھ میں آئی ہوگی۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔